سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسانوں کی رہنمائی ہوتی رہے۔ اب یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وطن دے، ملک دے، ریاست دے، اقتدار دے، حکومت دے، تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ حضرات کو اس کی تلاوت سننے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصول بتلا دیا کہ جس کو میں سرزمین دوں، جس کو میں وطن دوں، جس کو میں ملک دوں، جس کو میں اقتدار دوں، جس کو میں اختیارات دوں، پھر اس انسان کو کیا کرنا چاہیے، پھر اس انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ خالق کا بتلایا ہوا اصول ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی رہنمائی ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی مفکر اپنی سوچ کے ذریعے سوچ و بچار کر کے کوئی رائے دے، وہ رائے بھی بڑی اچھی ہو سکتی ہے، وہ رائے بھی ہمارے لیے قابل قدر، لیکن جب اللہ تعالیٰ جو کہ خالق ہے، بنانے والا ہے، تو جب وہ رائے دے دے، وہ رہنمائی دے دے، تو اس کے مقابلے میں تو کسی کی رائے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی انسان، کوئی مفکر اپنی سوچ کے ذریعے کوئی رائے دے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے ماحول کی سوچ سے وہ رائے دے رہا ہو، ممکن ہے کہ اس کی رائے صرف ایک ملک کے لیے ہو، صرف ایک وطن کے لیے ہو، دوسرے ممالک کے لیے وہ ناقابل عمل ہو، لیکن قرآن مجید یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے، اللہ کا ایسا کلام ہے جو نہ صرف کسی ایک قوم کے لیے آیا، نہ صرف کسی ایک وطن کے لیے آیا، نہ صرف کسی ایک سرزمین کے لیے آیا، بلکہ قرآن مجید تو اللہ نے پوری دنیا اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتارا۔ اسی لیے اس قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی، وہ رہنمائی ایسی ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے وہ فائدہ مند ہے، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے وہ رہنمائی فائدہ مند ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے وطن دیا، وطن دینے کے بعد، ملک دینے کے بعد، اقتدار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا رہنمائی دی۔ تو یاد رکھیں، ایک چیز کو میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، جب اس آیت کا ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ کو ایک چیز معلوم ہو جائے گی کہ یہ جو کام اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں یہ صرف حکومت کے کرنے نہیں ہیں، بلکہ اس ملک میں رہنے والے، اس وطن میں رہنے والے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ چار کام کرے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ چار کام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ ایک ماحول بن گیا ہے کہ ہر الا بلا بگردن حکومت، یعنی جو چیز بھی ہو حکومت کے کندھے پر ڈال دیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک فضا ایسی بن چکی ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے اسے بھی برا کہتے ہیں، جو اقتدار سے جاتا ہے وہ بھی برا کہتا ہے، یعنی آنے والا جانے والے کو برا کہتا ہے، جانے والا آنے والے کو برا کہتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک فضا بن چکی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو وطن میں رہنے والے اہل وطن ہیں، بسا اوقات وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے ہمیں وطن دیا، ہمیں سرزمین دی، تو اس وطن میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سرزمین میں رہتے ہوئے ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ تو یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ نے مجھے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ 17واں پارہ سورۃ الحج کی آیت نمبر جو 41 ہے، اس کی تلاوت کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ جو اللہ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شکل میں ہمیں وطن دیا، ہمیں سرزمین دی، ہمیں ٹھکانہ دیا، یہاں اللہ نے ہمیں آزادی دی، عبادات کرنے کے حوالے سے اللہ نے آزادی دی، سوچ کے لحاظ سے اللہ نے آزادی دی، مذہبی معاملات کے حوالے سے اللہ نے آزادی دی، یہاں تک کہ غیر مسلموں
مسلموں کو بھی اللہ نے آزادی دی، اس مسلمان کے اندر غیر مسلموں کو بھی آزادی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس وطن میں رہتے ہوئے کیا کام کریں، اور جن کو اللہ نے اقتدار دیا تو جن کے پاس اقتدار ہے ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی، 4 اصول بیان کر دیے، 4 رہنمائی ہمیں عطا فرمائی کہ یہ کام کرنے ہیں، جب اللہ حکومت دے تو یہ کام کرنے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جنہیں ہم زمین میں مکان دیں، ملک دیں، سرزمین دیں، اقتدار دیں، حکومت دیں، تو انہیں کیا کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا نمبر اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ اب یاد رکھیں بسا اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ بات تو اس انداز سے شروع ہوئی کہ ہمیں لگا کہ آج کوئی نئے قسم کے پوائنٹ آئیں گے، نئے قسم کی کوئی بات آئے گی، گھما پھرا کے درمیان کے اندر پھر نماز آ گئی، تو میں اس سوال کا بھی جواب دوں گا، میں اس سوال کا بھی جواب دوں گا کہ سب سے پہلا کام اللہ نے کیا کہا کہ جب میں وطن دوں تو اس وطن کے اندر کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، اس وطن کے اندر کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے۔ تو یاد رکھیں نماز پڑھنے سے ہماری اپنی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اور ہمارے وطن پر، ہمارے ملک پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کو بھی میں ذکر کروں گا کہ نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا اور اس کی برکات کیا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ برائی والا سلوک، برائی والا معاملہ نہ کیا جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی برے انداز سے پیش نہ آئے۔ جہاں پر میں کام کر رہا ہوں، جس دفتر میں میں کام کر رہا ہوں، جس محکمے کے اندر میں کام کر رہا ہوں، جس دکان کے اندر میں ڈیوٹی دے رہا ہوں، کوئی خیانت کرنے والا نہ ہو، کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، کوئی میرے ساتھ دھوکہ کرنے والا نہ ہو۔ تو یاد رکھیں عجیب بات یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بے حیائی نہ ہو، اس معاشرے کے اندر بے حیائی نہ ہو۔ اور یہ بندہ کب چاہتا ہے؟ عمومی طور پر یہ تب چاہتا ہے جب اس کے گھر کے اندر یا بیوی آتی ہے یا اس کی اپنی اولاد، اپنی بچیاں جوان ہونے والی ہوتی ہیں، اس وقت اس کو یہ خیال آتا ہے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی نہ ہو۔ حالانکہ وہ اس طرف نظر نہیں ڈالتا کہ جوانی کے اندر اس نے زندگی کس انداز سے گزاری، لیکن جب بچے بچیاں جوان ہوتی ہیں تو پریشان ہو کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بس دعا کریں کہ یہ جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اس سے بچا کے رکھے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بے حیائی نہ ہو، تو اس نماز کی برکت کیا ہے، اس نماز کا اثر کیا ہے کہ جو اللہ نے اہل وطن کو سب سے پہلا کام نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ قرآن مجید میں 21ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیت، بالکل پہلی آیت کی جب تلاوت کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے وطن دینے کے بعد سب سے پہلی ڈیوٹی نماز پڑھنے کا جو حکم ہے اسے کیوں بیان کیا۔ تو میں قرآن مجید کی اسی آیت کو بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اے پیغمبر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور پھر کیا کریں؟ واقم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی نہ ہو، ہمارے ساتھ کوئی برے انداز سے پیش نہ آئے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی، بے شک نماز روکتی ہے۔ یاد رکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ روکنے والی ذات، برائیوں سے روکنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ذات ہے۔ برائیوں سے روکنے والا کون؟ اللہ۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں تو عجیب بات سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ نماز روکتی ہے برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نماز کو ذریعہ بناتے ہیں گناہوں سے بچنے کا، اللہ تعالیٰ نماز کو ذریعہ بناتے ہیں گناہوں سے بچنے کا۔ اب جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر بے حیائی نہ ہو، میرے گھر کے اندر برائی کا کام نہ ہو، تو وہ اپنے گھر کے اندر 5 نمازوں کے نظام کو نافذ کر دے۔ پھر یہ دیکھیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن
قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے پھر اس گھر کے اندر نہ ہی بے حیائی ہوگی نہ ہی برائی کے کام ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کرنے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کرنے والا ہے؟ بسا اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں، تو نماز تو ہمیں گناہ سے نہیں روک رہی۔ تو یاد رکھیں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جتنی دیر بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کم از کم اتنی دیر تو بندہ بے حیائی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ پھر انسان اگر اس نماز کو روٹین کے مطابق پڑھنا شروع کر دے گا تو پھر یہ نماز بھی اپنا کام، اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گی کہ یہ انسان پھر انشاءاللہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ اس کو بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے بچا لیں گے، بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے بچا لیں گے۔ تو پہلی چیز اللہ نے کیا ذکر کی؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے۔ دوسری چیز جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کی کہ جب میں وطن دوں تو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یاد رکھیں زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کو بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے اندر اسلامی ریاست قائم کی، پھر زکوٰۃ کے نظام کو فرض کیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نہیں رہے، اب ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹوں کے ساتھ جو رسی بھی زکوٰۃ کی مد میں آیا کرتی تھی، اگر میرے زمانے کے اندر کوئی اس رسی کو بھی زکوٰۃ کی مد میں نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف بھی اعلان جنگ کروں گا، میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ اور صدیق اکبر نے منکرین جہاد سے منکرین زکوٰۃ سے پھر جہاد بھی کیا۔ تو یاد رکھیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے تو ان سے اتنا سختی والا معاملہ کیوں کیا، پھر اس کا اثر کیا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا زمانہ آیا، ان کے زمانے کا جو بالکل آخری ٹائم تھا، تو تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، آج تک کوئی بھی مؤرخین کے اس دعوے کو جھٹلا نہیں سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بالکل آخری وقت تھا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے تھے۔ تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے وقت آخر میں کوئی ایک بھی ایسا غریب نہیں تھا جس کو زکوٰۃ دی جائے، کوئی ایک بھی ایسا غریب نہیں تھا جس کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ غربت کو، فقر و فاقہ کو دور کر دیتے ہیں، غربت کو اور فقر فاقہ کے نظام کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں زکوٰۃ کی برکت سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم کیا دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تیسری چیز جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ کیا ہے کہ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اچھے کاموں کا حکم کرنا ہے۔ یاد رکھیں صرف اچھے کاموں کا حکم نہیں کرنا بلکہ خود سے بھی انسان نے اچھے کام کرنے ہیں، بلکہ خود سے بھی انسان نے اچھے کام کرنے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمائی کہ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر، برائی کے کاموں سے اگلوں کو روکنا ہے، برائی کے کاموں سے اگلوں کو روکنا ہے۔ تو برائی کے کاموں سے کس انداز سے روکا جائے؟ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈنڈا اٹھا کے روکنا شروع کر دیں، تو یاد رکھیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے۔ برائی سے روکنے کا جو انداز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا، اسی انداز سے برائی کو روکنا ہے۔ اور اس مجلس کے اندر، اس مسجد کے اندر بیٹھنے والا کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس طریقے سے نہیں کر سکتا، میں اس طریقے سے نہیں روک سکتا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان انداز میں اپنے ماننے والوں کو، اپنی امتیوں کو یہ طریقہ دے دیا۔ وہ کیا ہے؟ نبوی طریقہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
تم میں سے جو شخص بھی برائی کو دیکھے سب سے پہلے کیا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ اپنے ہاتھ سے اسے روکے، زور بازو سے روکے۔ اگر زور بازو سے روکنے میں یہ اندیشہ ہے کہ فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا، اگلا مجھے مارے گا، تو پھر اگلا طریقہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اگر زور بازو سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے کہو کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، اس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، آخرت میں انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے اس کام سے رک جاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ یعنی اگر زور بازو سے نہیں روک سکتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی زبان سے روکو۔ اور پھر تیسرا طریقہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے فَبِقَلْبِهِ تو دل کے ذریعے روک لو۔ کم از کم جو اگلا برائی کر رہا ہے تو اپنے دل کے اندر اس برائی کو برائی جانو، اپنے دل کے اندر اس برائی کو برائی جانو۔ تو جب بندہ دل میں برائی کو برائی جانے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یاد رکھیں جو بندہ برائی کو دل کے اندر برا سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو اس برائی کے اندر شامل نہیں ہونے دیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو اس برائی میں شامل نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا طریقہ کہ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے روکو۔ تو یاد رکھیں کہ اسی سے اصلاح شروع ہوتی ہے، جب بندہ دل کے اندر برائی کو برائی سمجھتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس برائی میں شامل نہیں ہونے دیتے تو یہیں سے معاشرے کے اندر اصلاح شروع ہو جاتی ہے اور یہیں سے معاشرے جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شکل میں ہمیں وطن دیا، سرزمین دی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر